خالق كل مكان مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم حاضرین کرام عزیز بھائیو، ابھی سورہ ابراہیم 13 پارے کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، تو اس نے اس پانی سے تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے رزق کے لیے اس نے پھلوں کو نکالا، وسخر لکم فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا کہ تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے اس نے نہروں کو مسخر کیا، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا، یعنی تمہارے کام میں لگایا، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے آسانیاں فراہم کی، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل چلتے ہیں، مسلسل وہ گردش میں رہتے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے تمہارے لیے رات کو مسخر کیا اور دن کو مسخر کیا، رات اور دن کو قابل نفع بنایا، وآتاکم من کل ما سألتموہ، اس نے تم کو ہر اس میں سے جو کچھ تم نے سوال کیا عطا کیا، ہر اس نعمت میں سے جس کا تم نے سوال کیا عطا کیا، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تعود کاؤنٹ کرنا، عدد اسی سے ہے، اگر تم اس کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت حد سے گزرنے والا یعنی ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یہ تو اس انسان کی بات ہے جو اتنی نعمتوں کے باوجود ظلم و کفر کا شکار ہوتا ہے۔ اب اس عظیم انسان اللہ کے مقرب نبی جو اللہ کے انتہائی شکر گزار، ان کا بھی بیان سنیے، یعنی اس کے بعد رکوع شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل، اے میرے رب، اجعل ھذا البلد، اس شہر کو، ھذا البلد آمنا، امن والا بنا دے، وجنبنی، اور مجھے محفوظ فرما، مجھے بچا، وبنیہ، اور میرے بچوں کو بچا، اس بات سے کہ ان نعبد الاصنام، کہ بتوں کی پرستش کرے، بتوں سے میری اور میرے بچوں کی حفاظت فرما، بت کی عبادت سے حفاظت فرما۔
रब्बी इन्नहुन्ना, ऐ मेरे रब, इन्होंने यानी इन बुतों ने अज़लल्ना कसीर मिनन नास, बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। फमन तबियानी, जिसने मेरी मुताबात की, मेरी इत्तिबा की, तो वो मुझसे है, वो मेरा ही है। अमन असानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी बात नहीं सुनी, फ़इन्नका गफ़ूर रहीम, बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह ताला अपनी अज़ीम नेमतों को ज़िक्र फरमाता है जो उसकी कमाल कुदरत पर, कमाल इल्म पर दलील है, और अल्लाह की वहदानियत पर सही तौर पर यानी दलालत करने वाली आयत है। इस आयत करीमा का माक़लब से रब्त ये है कि काफिरों के बारे में कहा गया जो अल्लाह की नाशुक्री करने वाले हैं, वजअलू लिल्लाहि अंदादा, उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह के हमसर शरीक को करार दिया, शुरका बनाए ताकि लोगों को उनके राह से गुमराह कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अल्लाह कि वो जो सारे कायनात का खालिक व मालिक है, उसकी इबादत करने के बजाय उसका कोई शरीक नहीं है। उन जालिमों ने अल्लाह की कैसी नाशुक्री की कि उन्होंने उसके साथ शरीक करार दिए। अल्लाह ताला उसके मुकाबले में जो उन्होंने शरीक करार दिया, क्या ये शरीक काम कर सकते हैं? जिन्होंने शरीक करार दिया जो बेजान है, तो अल्लाह तो ये शान का मालिक है। इसलिए अल्लाह ताला अपनी अज़मत और अपने सिफ़ात और तौहीद के दलाइल को बयान फरमाता है। और दूसरा रब्त ये कि अल्लाह ताला इससे पहले की तकरीबन आयतों में, ये रुकू और उससे पहले के रुकू में सौदा यानी सआदतमंद कौन है, अशकिया यानी बदबख्त कौन है, उनका जिक्र फरमाया। इस आयत करीमा की इब्तिदा तो बदबख्तों से फरमाई, अशकिया कौन है उससे पहले अल्लाह ताला नेक बख्तों का कि कलिमे तय्यबा के ज़रिए साबित फरमाता है। तो अब सईद इंसान, सईद माने जिसको कहते हैं नेक बख्त, यानी इंग्लिश में इसको लक्की पर्सन। इंसान सईद कब बनता है, सईद बनने के लिए यानी क्या ज़रूरी है? तो अब यहाँ अल्लाह ताला उसका तरीक़ा बताता है कि इंसान सईद उस वक्त बनता है जबकि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात की मारिफत हो। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के मारिफत के बग़ैर इंसान सआदतमंद नहीं बन सकता। और अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात की मारिफत की कोई हद नहीं है। जो जितना अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात और उसकी नेमतों का उसे इरफान होता जाएगा, उतना सआदतमंद होता जाएगा। यहाँ तक कि उसकी इंतहा क्या हो जाएगी, अल्लाह का मुक़र्रर, अल्लाह का वली हो जाएगा। जितनी उसकी नेमतों का इरफान होता जाएगा, उतना ही शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होता जाएगा। अगर आप किसी के एहसान को मानते हैं तो शुक्र पैदा होता है। जिस हद दर्जे एहसान को मानते हैं उतना शुक्र का जज्बा पैदा होता है। जितना जितना यानी उसको आपको इरफान होता जाएगा, इनकी वजह से मुझे इतनी सहूलत, इतनी, अरे मुझे ये नहीं मालूम था, उनकी और अब आपका जज्बा बढ़ते चले जाता है। दुनिया में जो एक यानी मादी यानी जो आपके लिए सहूलतें फराहम करता है, जब आपको इरफान होता चला जाता है तो आपको शुक्र के जज्बात, उनकी ताज़ीम के जज्बात बढ़ते चले जाते हैं। तो जिस तरह एक इंसान, अल्लाह ने बताया है जिस तरह दुनिया में आपके जज्बात बढ़ जाते हैं, जो अल्लाह सारे कायनात का खालिक व मालिक है, तो उस यकीनन उसकी नेमतों में आप जितना गौर करते चले जाएंगे तो आपके अंदर उतने ही शुक्र के जज्बात बढ़ते चले जाएंगे। तो यकीनन जितनी तुम्हें मारिफत अल्लाह ताला की ज़ात की होगी, अल्लाह की सिफ़ात की होगी, अल्लाह की कमाल कुदरत की होगी, जितना इरफान बढ़ता जाएगा उतना ही शुक्र का जज्बा भी तुम्हारा बढ़ता जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला अपने सिफ़ात का इसमें जिक्र फरमाया। अब रहा ये कि कलाम की बलागत ये है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने ज़ात से शुरू फरमाया। क्यों? काफिरों मुशरिकों के बारे में इसका ताय्युन ज़रूरी था, इसलिए बहुत से मकामात पर ज़रूरी नहीं कि पहले ज़ात का नाम लिया जाए, इसलिए अल्लाह बल्कि शुरू फरमाया। तो इसमें इंतहाई पावर की कैफियत, क़ुव्वत की कैफियत पैदा होती है। इसलिए आप जानते हैं कि अल्लाह की अज़मत पर दलालत करने वाली जिसको कुरान करीम की आयतों की सरदार करार दिया गया, कुरान की आयतों की सरदार तो कौन है? आयतुल कुर्सी है। तो आयतुल कुर्सी की यानी अंदर जो कैफियत जो पैदा हुई उसमें भी ये जोर मालूम होता है। अल्लाह ने उसे शुरू किससे फरमाया? अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम। तो ये यानी ये असरार है कि अल्लाह ताला ने अपनी अजीम सिफ़ात को जब जिक्र फरमाया तो अपने खुद नाम से पहले ताय्युन फरमा दिया, ये किसके सिफ़ात, ये किसकी ये कमालात हैं, उसको सुनिए, गौर से सुनिए। अल्लाह का नाम सुनते ही अल्लाह का एक महबूब यानी ताकि उसके कान पूरे खड़े हो जाए, दिल के कान उसके खुल जाए, मुकम्मल तौर पर सुनने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला अपने खुसूसी अज़मतों को जब कमाल कुदरत को बयान फरमाता है कि ऐसा अंदाज़ इख्तियार फरमाता है ताकि अल्लाह के आशिक़, अल्लाह के चाहने वाले मुकम्मल तौर पर उसे सुनने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाहुल्लज़ी यानी वो ये अल्लाह है, वो अल्लाह की ज़ात है कि अब आगे चल के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है कि जिन्होंने अल्लाह के नाम को सुनने के लिए अपनी सारी जायदाद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, सारे के सारे हज़ारों बकरियों के रेवड़ को, यहाँ तक कि खुद उस आखिरी में कुछ बाकी नहीं रहा, अल्लाह के नाम को फरिश्तों को सुनने के लिए खुद अपनी ज़ात को चरवाहा बनाने के लिए तैयार हो गए। ये वो अल्लाह का नाम है कि जिसे सुनने के लिए हर एक आशिक़ तड़पता है। अल्लाह अल्लज़ी, जिसने
خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس رکوع میں ان دونوں آیتوں میں اللہ نے تقریباً اپنی 10 نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے یہ کہ پہلے ان 2 نعمتوں کا ذکر فرمایا جو آنے والی نعمتوں کی اصل ہے، آنے والی نعمتوں کی جڑ اور روٹ ہے، کیونکہ بہت سی نعمتوں کا تعلق یا تو آسمان سے ہوگا یا بعض نعمتوں کا تعلق زمین سے ہوگا۔ اس لیے جو نعمت کی جو اصل آسمان اور زمین ہے مادی نعمتوں میں، اس لیے پہلے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور ہر ایک محسوس کرتا ہے دنیا میں کوئی مشرک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بت نے آسمان پیدا کیا، میرے فلاں نے جس کو میں شریک قرار دیتا ہوں۔ تو جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کیا، تو مشرک کہہ پڑتے تھے اللہ نے پیدا کیا۔ تو دنیا میں کوئی کسی کو پوجے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس کو میں پوج رہا ہوں اس نے آسمان پیدا کیا، جس کو میں پوج رہا ہوں زمین پیدا کیا۔ تو جب یقیناً کہنا پڑے گا جس ذات نے آسمان پیدا کیا، جس ذات نے زمین پیدا کی، وہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اور یہ ایسی نعمت ہے، بعض نعمتیں ایسی ہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے علم کی ضرورت نہیں ہے ہر جانی لکھنے پڑھنے والا، ہر نہ پڑھنے لکھنے والا، جس کو علم ہے، جس کو علم نہیں ہے، اس بات کا احساس کرتا ہے کہ آسمان ایک عظیم نعمت ہے، اس بات کا احساس کرتا ہے کہ زمین عظیم نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا زیادہ احساس ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس کا ارشاد ہوتا ہے آسمانوں کو اس لیے مقدم کیا گیا گرچہ کہ زمین پہلے بنائی گئی۔ بہت سے لوگ یہ واقف نہیں ہے، یہ سمجھتے کہ آسمان پہلے بنایا گیا، پہلے زمین بنائی گئی، آسمان کو تفصیلی طور پر آسمان کو پہلے بنایا گیا، تفصیلی طور پر زمین کو بعد میں بنایا گیا، اجمالی طور پر پہلے زمین کو بنایا گیا، اجمالی طور پر زمین کو بنا کے تو اس کو کھینچا نہیں گیا، اس کو پھیلایا نہیں گیا، پھیلایا آسمانوں کے بعد گیا۔ تو اس لیے اشتباہ یہ ہو جاتا ہے کہ پہلے آسمان بنایا گیا۔ تو چنانچہ یہاں جیسا کہ اور کون سی زمین سے شروع کیا گیا، یعنی زمین کو بنایا گیا جو خانہ کعبہ ہے، جو سینٹر ہے۔ اس لیے آج بھی بہت سے جتنے بڑے بڑے جو اس کے جانچنے والے ہیں تو وہ اس بات کی تحقیق کو پہنچ گئے، بلکہ نقشہ اتار کر بتا دیا دنیا کا کہ بالکل آپ حساب کر کے دیکھ لیجئے کہ خانہ کعبہ بالکل سینٹر میں واقع ہے پوری دنیا کے۔ تو چنانچہ اس طرح اللہ نے وہاں سے مطلب پوری زمین کو پھیلایا۔ تو اب یہاں یہ بعض وقت تقدیم ابتدا کے اعتبار سے ہوتی ہے، بعض وقت تقدیم کسی اور وجہ سے ہوتی ہے، عظمت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہاں عظمت کے اعتبار سے آسمان کو مقدم کیا گیا، تخلیق کے اعتبار سے نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ بعض وقت تخلیق کے اعتبار سے کرتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا، پہلے جن کا ذکر فرمایا۔ عظمت کے اعتبار سے جن نہیں ہے، یہاں تخلیق کے اعتبار سے پہلے جن وجود میں آئے، پھر بعد میں زمین میں ہمارے آنے سے پہلے جن رہا کرتے تھے، اس کا انسان پیدا کیا گیا۔ اور یہاں جو ترتیب عظمت کے اعتبار سے، کیونکہ آسمان دینے والا ہے، زمین لینے والی ہے، تو دینے والا افضل ہوتا ہے لینے والی سے، اس لیے یہاں نعمتوں کی بات آئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے آسمان کا ذکر فرمایا کہ نعمتوں کے سلسلے میں جو نعمتیں کون دیتا ہے سب سے زیادہ، چاند و سورج کی نعمتیں، بارش کی نعمتیں، یہ کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے۔ اور کون اس کو قبول کرتا ہے؟ زمین۔ یقیناً دینے والے کا ذکر پہلے ہی ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جو بلند ہاتھ ہوتا ہے وہ نچلے ہاتھ سے افضل ہوا کرتا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے افضل ہوا کرتا ہے۔ آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، آسمان سے پانی کو نازل فرمایا۔ اب رہا یہ کہ یہاں پر بہت سی بحثیں کی گئی کہ آسمان سے پانی آتا ہے، زمین سے ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ عربی قرآن کریم عرب کے محاورے کے اعتبار سے اترا۔ عربی زبان میں ہر بلند چیز کو سما کہا جاتا ہے، جو صاحبان کی طرح تم پر چھا جائے۔ اس لیے عربی زبان میں کل ما اذلک، ہر وہ چیز جو تم پر ڈھانپ لے وہ آسمان ہے۔ سما کے لغوی معنی یہ ہے، اصطلاحی طور پر تو سما اس کو کہتے ہیں جو ساتواں آسمان ہے۔ تو لغوی اعتبار سے بادل کو بھی سما کہا گیا، یہاں پر من السما کہہ کر بادل مراد دیا گیا۔ اور وانزل من السماء، اللہ نے بادلوں سے پانی نازل فرمایا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز آسمان، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا محور ہے، کوئی بالکل ہر چیز کی ایک روٹ ہوا کرتی ہے، اور روٹ یقیناً بادلوں سے جو آتا ہے اللہ کے حکم سے بارش سے آتا ہے، اس کی کوئی روٹ یقیناً بارش کی ہوگی جو آسمان سے بادل میں آتی ہے، بادل سے زمین میں آتی ہے۔ اس طرح اشارہ کیا گیا وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے تم کو پانی نازل فرمایا۔ پانی ہر ذی حیات، ہر کی جان ہے، جتنے بھی اللہ نے جن کو حیات والا پیدا کیا۔ اور پانی سے قرآن میں مقام پر فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر زندہ کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، پانی حیات کا ایک عظیم دریا ہے، اس لیے پانی کی نعمت کا ذکر فرمایا۔
اور اس نے یعنی تمہارے لیے اس آسمان سے پانی کو نازل فرمایا اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے فاخرج بہ من الثمرات پھلوں کو پیدا کیا. اللہ تو بہت سی چیزوں کو پیدا کیا, یعنی مطلب ترکاریوں کو پیدا کیا اور بہت سے دوائیں وغیرہ اللہ نے جڑی بوٹیاں پیدا کیا, لیکن عموماً جب نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو افضل کو ذکر کیا جاتا ہے. یعنی ان ساری چیزوں میں افضل کیا ہے؟ پھل ہے, اس کو ذکر فرمایا گیا. اس لیے جنت میں جب نعمتوں کا ذکر آیا یہ نہیں بتایا کہ تمہیں چاول ملے گا, تمہیں گیہوں ملے گی, تمہارے لیے ملے گی, تمہارے لیے ترکاریاں ملے گی, یہ نہیں کہا گیا. پھلوں کا ذکر فرمایا, وہ اعلیٰ کا ذکر کیا گیا. یہ تو بھوک کو بٹانے کے لیے, ایک تکلیف کو دور کرنے کے لیے. پھل انسان یعنی بھوک کو دور کرنے کے لیے نہیں کھاتا ہے, پھل انسان لذت کے لیے کھاتا ہے. غذا کھانے کے بعد بھی کچھ پھل لے لیتا ہے یا میٹھا لے لیتا ہے تو لذت کے لیے لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے جنت میں پھلوں کا ذکر فرمایا. یعنی اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہاں جا کر اگر بریانی کی اگر خواہش کا تو اللہ تعالیٰ وہی مہیا کرے گا. اگر وہاں پر چکن کی خواہش کی جائے, کیونکہ وہاں جو خواہش کی جائے گی, بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کھیتی باڑی کی وہاں جانے کے بعد بھی ان کے دل میں وہاں محبت ہوگی, انہوں چاہیں گے کھیتی ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. دنیا اسی وقت چاہیں گے, اسی وقت کٹے گی, اسی وقت یعنی مطلب اس کا پھل ظاہر ہو جائے گا. تو یہ یعنی اب اللہ یعنی بہرحال اللہ کی مشیت ہی کے مطابق چاہے گا, تو اس کا یعنی غیر ضروری بیکار کے سوالات نہ کرے. کیا انسان یہ چاہے گا, وہ چاہے گا؟ انسان وہی چاہے گا جو اللہ کی مشیت ہوگی. تو چنانچہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فاخرج, اس سے اللہ تعالیٰ پھلوں کو نکالا, اسقلکم, تمہارے لیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا ذکر فرمایا اس کے اندر بہت سے اللہ نے وٹامن کو پیدا کیا. آج بھی یعنی مطلب ہے کہ انسان کے اندر جو کمی واقع ہو جاتی ہے, اس وٹامن کو دور کرنے کے لیے پھل یعنی ایک بہترین ذریعہ یعنی انسان کے لیے قرار پاتا ہے. بیماروں کو بھی اس لیے پھل دیا جاتا ہے تاکہ جو کمی ہو گئی ہے اس کے اندر وہ پورا ہو جائے. تو اس نے فاخرج بہ من الثمرات, اس کے ذریعے سے اس نے ثمرات یعنی پھلوں کو پیدا کیا, رزقا لکم, تمہاری غذا کے لیے. یعنی یہ پانی کیوں نازل کیا؟ یہ رزق لکم کا تعلق پانی سے ہے, یہ تمہارے یعنی غذا کے لیے. رزق عربی زبان میں یہ رزق یا اردو کا ماہرہ ہے جو کھانے کو کہا جاتا ہے. عربی زبان میں رزق کا مطلب عطا کو کہتے ہیں, یعنی گفٹ. اللہ کی ہر عطا کو رزق کے معنی کھانے کے بھی ہیں, رزق کے معنی عربی میں پہننے کے بھی ہیں. تو چنانچہ قرآن کریم میں جو آیت ہے, ہم نے ومما رزقناہم, ہم نے جو رزق دیا, کھانا دیا اس میں سے دیتے ہیں, یہ معنی نہیں. روٹی دی اس میں جو کچھ ہم نے دیا, پیسے کی صورت میں, سونے کی صورت میں, چاندی کی صورت میں, غذا کی صورت میں. تو رزقناہم کے معنی آتیناہم, جو کچھ جیسے انگلش میں وی گیو کہتے ہیں, گیونگ کے معنی رزق کے ہیں. تو چنانچہ عطا, تو عطا عام طور پر انسان جو یعنی جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ کھانا ہے, کپڑا ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے. یہ غریب کی ضرورت ہے, امیر کی ضرورت ہے. اب رہا یہ کہ آسمان سے پانی نازل کیا تمہارے رزق کے لیے. تو پانی یعنی کھانا تو سمجھ میں آ رہا ہے, اسی پانی کے ذریعے سے نباتات ہوتے ہیں, اسی پانی کے ذریعے سے ترکاریاں ہو رہی ہیں, اسی پانی کے ذریعے سے میوے ہو رہے ہیں. اب رہا لباس کیسے ہو رہا ہے, اسی پانی کے ذریعے سے روئی ہو رہی ہے, کپاس اگ رہی ہے, اس سے کپڑے بن رہے ہیں. یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو کپڑے تاگے وغیرہ بننے کا جو ذریعہ ہے, روئی وغیرہ, وہ اللہ تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے سے اگاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وسخر لکم الفلک, اور تمہارے لیے کشتیاں. پھر اللہ کی نعمت پانی سے تعلق رکھنے والی نعمت کا ذکر ہے. تسلسل اس کا یہ ہے کہ پانی سے تعلق رکھنے والی نعمت ہے کہ انسان صرف کھانے پینے ہی پر اکتفا نہیں کرتا. کھانے پینے کے بعد ہوتا یہ کہ جب زیادہ چیز ہو جاتی ہے تو کمانے کی فکر ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر زیادہ کھیتی ہو جائے تو آپ پوری کھا لیتے ہیں. آپ کی فکر کیا ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ فائدے حاصل کرے. آپ کے پاس باغ ہو, جب ثمرات بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی فکر کیا ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا کروں, اس کے ذریعے سے بیچ کر کچھ حاصل کروں. تو ایک مقام پر بیٹھنے سے تجارت نہیں ہوتی, اب جانا پڑتا ہے. اب تجارت جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان صرف اپنی زمین میں نہیں کرتا, یہاں تک کہ چاہتا ہے کہ سمندر پار بھی اس کی تجارت چلے. تجارت کیسے چلے؟ کوئی یمن گیا, یمن سے حیدرآباد آیا, یعنی ہندوستان آیا. اسلام کیسے آیا؟ اسی طرح یعنی بہت سے صحابہ تابعین جو یعنی مطلب یہ کہ اسی تجارت کرتے کرتے جب ہندوستان پہنچے تو وہ بعض تو یعنی بالکل یعنی اسی مقصد سے آئے, بعض تو تجارت کرتے کرتے یہاں پہنچے. یعنی جیسے کیرلا میں آج بھی بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں, کئی صحابہ کئی تابعین کے یعنی مدارے ہیں جو یمن کے راستے سے تجارت کے لیے آیا کرتے تھے. اس طرح کم ہو جائے. ساؤنڈ کم کرے تو ہوتا ہوں, ساؤنڈ کم کرتے دیکھیے, آواز کم ہونا نہ ہو, یا تو یہ ساؤنڈ کم کریں. اللہ
وسخر لکم الفلک، اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر. یہ فلک عربی زبان میں اس کو یعنی اس میں جنس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جو واحد پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جمع پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا. مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے قابل انتفاع بنایا. اگر تم چاہے تو اب اللہ کی قدرت دیکھیے، کشتی پانی پہ چل سکتی تھی، اللہ نے کیسے یعنی انتظام فرمایا، پانی بھی کشتی چل رہی ہے. پھر یہ ہے کہ چاہے تو ہوائیں روک دے، لیکن اللہ تعالیٰ ہواؤں کو موافق بنائے. بے شمار یعنی مطلب ہے کہ اس میں غور و فکر کرے تو اللہ کی نعمتیں یعنی اللہ کی یعنی رحمتیں اسے سمجھ میں آتی ہے. کشتیوں کا چلنا بھی یعنی مطلب یہ کہ ایک اللہ کی کمال قدرت کی دلیل، اللہ کی یعنی وحدانیت کی دلیل ہے. تو وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر، تاکہ سمندر میں یعنی اس کے حکم سے چلے. حکم کا لفظ اس لیے آیا ہے چاہے تو رک جائے چاہے تو غرق ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو کر رہے ہیں، پانی کی سطح پہ چل رہے ہیں. وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا. نہر کا ذکر کیوں آیا؟ سمندر کا ذکر آنے کے بعد بات یہ ہے کہ سخر لکم الانہار باہر نہیں فرمایا. کشتیوں کا جب ذکر آیا تو تمہارے لیے یعنی اللہ نے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں چلے. سمندر کو مسخر کیا نہیں بتایا، بلکہ نہروں کو مسخر کیا، کیونکہ سمندر کے پانی سے انسان زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. سمندر کے پانی سے صرف ہے کہ کشتیاں جہازیں وغیرہ یہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ کہ سمندر کے پانی کو آپ اپنے کھیت میں لے کے نہیں آ سکتے. کیوں؟ کھیت کے پانی کو سمندر کا پانی نقصان دہ ہوتا ہے، پھر سمندر کے پانی کو پیا نہیں جاتا، تو سمندر کے پانی سے اور بہت سے منفعتیں نہیں ہوتی. اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ مسخر کرنے کی جب بات آئی تو سمندر کے بجائے نہروں کو فرمایا. اور جنت میں بھی سمندر تکلیف دہ ہوتا ہے، انسان ڈرتا ہے اس کی موجوں سے. جنت میں سمندر ہوں گے یہ نہیں کہا گیا، ابھی سے یہاں ہیبت شروع ہو جاتی تھی کہ سمندر میں ہوں گے، مجھے تیرنا نہیں آتا کیسا ہوگا. اسے اللہ نے بتایا کہ وہاں جنت میں نہریں ہوں گی، سمندر نہیں ہوں گے. تو سمندر سے زیادہ نہروں سے زیادہ منفعت انسان اٹھا سکتا ہے، اس لیے وہاں مسخر کیا. مسخر کا لفظ فرمایا. اب رہا یہ کہ مسخر عام طور پر یعنی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے قبضے قدرت میں جیسے چاہے نہیں ہو جائے، اسے مسخر. تو یہاں ہر جگہ اللہ تعالیٰ سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، رات کو مسخر کیا. تو ایک یہ کہ ایک مسخر کیونکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. بندوں کے لیے تذکیر کیا ہے؟ بندوں کے لیے تذکیر یہ ہے کہ قابل نفع بنایا، لائق نفع بنایا. اللہ تعالیٰ کیونکہ چاہے تو سورج کو روک دے، چاہے تو چاند کو روک دے، روک کر ہی بتا دیا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سورج کو روک دیا. یہ تذکیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تذکیر یہ کہ جب چاہے روک دے، جب چاہے. لیکن قانون قدرت اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایک طریقے سے چلتا رہے، لیکن اللہ اپنے قدرت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں پابند نہیں ہوں، یہ میرا کرم ہے کہ ایک سسٹمیٹک نظام تمہیں سسٹم بتانے، تمہیں ڈسپلن سکھانے کے لیے اللہ نے ایسا نظام بنایا. ورنہ ہم چاہے تو سورج کو روک دے بھی سکتے ہیں، ہم چاہے تو سورج کے اپنے حبیب کے لیے 2 ٹکڑے بھی کر دے سکتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا، تذکیر اللہ تعالیٰ کی. سورج ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا، اور بعض انبیاء کے لیے سورج کو روک کے بتا دیا. یعنی حضرت ایک بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے، ان کے لیے سورج کو روک دیا گیا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. تو چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں کے لیے تذکیر یہ ہے کہ قابل نفع بنایا، اس سے بے شمار. کیونکہ تذکیر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسے فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ کو تو فائدے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، فائدے کی ضرورت انسان ہے. تو تذکیر سے جو یعنی کا مقصد جو فائدہ ہے، وہ فائدے سارے کے سارے یہ اللہ نے کس کو عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے. تو چنانچہ یہ بھی ایک تذکیر ہے کہ انسان کشتی کو جہاں لے کر جہاں چاہے چلتا ہے، جہاں چاہے لنگر انداز ہو جاتا ہے. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے لیے نہروں کو اللہ نے مسخر کیا. وسخر لکم الشمس، سورج کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا. والقمر، اور چاند کو. سب جانتے ہیں سورج کیونکہ تمام سیاروں میں یعنی نورانیت کے اعتبار سے اصل ہے. اصل کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے جتنے سیارے ہیں، چاند وغیرہ، اسی کی روشنی کو پاتے ہیں. چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی ہے. تو سورج یعنی اور بھی بہت سے سیارے سورج کی روشنی سے پاتے ہیں. اس لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے سورج کی هو الذی جعل الشمس ضیاء، سورج کو ضیاء بنایا. والقمر نورا، قمر کو نور بنایا. تو نور ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو دوسروں سے اخذ کرتی ہے. ضیاء ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو دوسروں سے اخذ نہیں کرتی، خود روشن ہوتی ہے. خود سے مطلب اللہ نے خود اس کو ایسا روشن بنا دیا کہ وہ روشنی دوسرے سے نہیں لیتی. تو چنانچہ اس لیے یہاں اللہ نے شمس کو ضیاء قرار دیا اور قمر کو نور قرار دیا. اس اعتبار سے سورج کی افضلیت اہمیت کے اعتبار سے اللہ نے سورج کا ذکر فرمایا. سورج کے بے شمار فوائد ہیں. کھیتیوں کا ذکر کیا گیا، پھلوں کا ذکر کیا گیا. پھلوں اور کھیتیوں وغیرہ یعنی نباتات وغیرہ رزق کا دار و مدار چاند و سورج سے بہت سی چیزوں پر رکھا گیا. یعنی مطلب پھلوں کا پکنا، اس کے اندر گودا پیدا ہونا، رنگ پیدا ہونا، مٹھاس پیدا ہونا، یعنی یہ سب
فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یہ اسباب ہے. اللہ نے یہ اسباب بنایا، یعنی چاند کو، اللہ نے اسباب بنایا سورج کو. تو چنانچہ اس لیے سائنس میں جو پڑھتے ہیں سورج سے زندگی مل رہی ہے، چاند سے، ہوا سے، مشرک نہیں ہے. ایک مسلمان جانتا ہے یہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہاں ہمارے اور دوسرے غیر مسلم میں فرق ہوگا، اس کو اصل سمجھتا ہے اس لیے مشرک ہے، سورج کو اصل سمجھتا ہے، چاند کو اصل سمجھتا ہے. تو چنانچہ آگے چل کے ایک دلیل آ رہی ہے بڑی، تاکہ ابھی معلوم ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے گمراہ کر دیا. تب اللہ نے ہدایت و ضلالت یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کئی مرتبہ یضل بہ کثیرا ویہدی کثیرا، وہی یعنی ہدایت دیتا ہے، وہی یعنی مطلب بھٹکاتا ہے. تو چنانچہ لیکن یہاں بتوں کی طرف جو نسبت کی وہ نسبت مجازی ہے. تو مجازی طور پر نسبت کرنے سے انسان مشرک نہیں ہوتا. تو جب یہ یعنی نقصان کی نسبت بتوں کی طرف کی گئی گمراہ کرتے ہیں، اور ہدایت کی نسبت اللہ والوں کی طرف کر دی جائے تو کیسے گمراہ ہوں گے؟ ارے ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ، ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن سبب کس کو بنایا؟ اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو سبب بنایا. شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، سبب کس کو بنایا؟ ان کو بنایا. بے شمار نعمتوں کو جو سبب بنایا جاتا ہے سبب کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے. اس لیے یعنی سورج اور چاند کی طرف جو نسبتیں کی جاتی ہے مجازی ہے. اور سخر لکم الشمس والقمر، اس نے تمہارے لیے سورج پیدا کیا اور یعنی چاند پیدا کیا. دن کی روشنی، یہ خود اللہ کی نعمتوں میں دیکھیے کہ سارا عالم یعنی کیسے روشن ہو جاتا ہے، کتنا روشن ہو جاتا ہے. ساری دنیا ہی مل کر یعنی مطلب ہے کہ ایسا روشن یعنی ایک مقام کو نہیں کر سکتی جس طرح جتنا روشن ہو جاتا ہے. ایک مقام کو، دنیا تو دور کی بات، جتنا روشن جو دن سورج کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک شہر کو آپ اتنا روشن نہیں کر سکتے. تو یعنی تو سخر لکم الشمس والقمر، اور چاند کی دیکھیے. پھر سورج کتنے ہیں یہ بتائیے. سورج یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان والوں کا سورج الگ، پاکستان والوں کا الگ، امریکہ کا الگ، سعودیہ کا الگ، ایسا نہیں. سب کا سورج ایک ہے، ایک ہی سورج چمک رہا ہے. پھر ایسا بھی کبھی اعلان نہیں ہوا کہ 1000 سال کے بعد سورج کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے، روشنی کم ہو گئی ہے، جب اس کو روشن کیا جا رہا ہے ایک 4 دن نہیں نکلیں گا. ایسا نہیں ہوا. کیلنڈروں میں سائنسدان نے بتایا کہ دیکھو 1000 سال کے بعد 2 دن نہیں نکلا کیونکہ بہت دن سے تھک گیا. نہیں، آج ہزاروں سال سے سورج نکل رہا ہے لیکن وہی کیفیت ہے. اندازہ لگائیے ایک مادی سورج کا عالم ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا عالم کیا ہوگا. وہ کیسے جب ایک مطلب یہ کہ چوتھا آسمان میں سورج ہے، یہاں تک کہ پہلے آسمان تک کی جو نسبت بتائی گئی ہزاروں نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. تو سائنٹسٹ اور لاکھوں میل کا سفر بتاتے ہیں. اور چوتھے آسمان کی بات ہی کیا کہنا، چوتھے آسمان سے ایک سورج چمک رہا ہے. اللہ کے حبیب تو ہماری ہی زمین میں رہتے ہیں، تو اگر اللہ کے حبیب کی طرف متوجہ ہو جائے تو آپ کے انوار سے ہمارے قلوب منور ہو جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. جبکہ وہ سورج کو بھی نور آپ ہی کے نور سے ملا، چاند کو بھی نور آپ کی روشنی سے ملا. تو جب یعنی وہ یعنی اتنی دور سے سورج ہمیں یعنی ہمارے جسموں کو چمکا رہا ہے، تو اللہ کے حبیب کے نور سے یقیناً ہماری روح بھی چمک سکتی ہے، ہمارے قلوب بھی چمک سکتے ہیں. تو سخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور مسلسل چلتے ہیں. کبھی ابھی جیسے ذکر کیا گیا کبھی رکتے نہیں، مسلسل چل رہے ہیں. ایک سر منہ کا فرق نہیں ہے. یہاں تک کہ سردیوں میں جس وقت جہاں طلوع ہونا ہے، جہاں سے طلوع ہونا ہے وہ اس وقت طلوع ہوگا. گرمیوں میں جب غروب ہونا ہے ویسے ہی غروب ہوگا. تو اب یہ خود یعنی شمس و قمر کے نظام کو دیکھ کر ایک انسان کے اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے، اللہ کے کمال قدرت کو سمجھنے کے لیے یعنی کافی ہے. توحید کے دلیل کے لیے تو ایک ہی دلیل کافی تھی، ایک نہیں. اللہ نے یہاں 10 دلائل بیان فرمائے. وسخر لکم اللیل والنہار، اس نے تمہارے لیے رات کو مسخر کیا، دن کو مسخر کیا. تو رات کا ذکر اس لیے فرمایا کہ بتایا گیا کہ رات پہلے ہے دن بعد میں ہے. تو دن یعنی اور ایک مقام پر فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اس نے ظلمتوں کو پیدا کیا، نور کو پیدا کیا. تو اس لیے کیا بولتے ہیں رات کا ذکر پہلے کیا گیا. اور یہاں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تاریخ ہماری شروع ہوتی ہے رات سے. تو اس لیے رات کو مقدم کیا گیا. تاریخ کی ابتدا جیسے ہی رات شروع ہوئی، تاریخ کی ابتدا یہ بالکل طبعی طور پر ہے. تو چنانچہ دوسری تاریخ بعض کی صبح میں شروع ہوتی ہے، بعض کی ادھورا ہے، نہ رات ہے نہ دن. یعنی ان کی بہت سی چیزیں ایسی ہے 12 بجے شروع ہوتی ہے، مطلب یعنی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے؟ 12 بجے. کچھ معقولیت نہیں، کم از کم سورج طلوع ہوتا تو شروع ہوتی، یا سورج غروب ہوتا تو طلوع ہوتی. یعنی کوئی ایک معقولیت ہونی چاہیے. تو اس طرح لیکن یہ کہ ہمارے اندر معقولیت یہ ہے کہ رات کو پہلے مقدم کیا گیا، رات اصل ہے، اس لیے تاریخ وہاں سے شروع ہونا معقول بھی ہے. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہماری جنتری کوئی آستے ہمیشہ ضرورت نہیں ہے کہ بال اٹھا کے دیکھے. لیکن کیوں؟ ہماری جنتری اللہ نے یعنی آسمان میں لگا دی. سورج سے کبھی پتہ نہیں چلا سکتے پہلا دن ہے دوسرا دن ہے. یہ جو چل رہا ہے جولائی کی کون سی تاریخ پتہ نہیں چلا سکتے. چاند سے پتہ چلا سکتے کہ یہ یعنی چاند کی کون سی تاریخ ہے، 14ویں تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے، دوسری تاریخ ہے. ہماری جنتری ہمارے لیے ہمیشہ پرماننٹ نہیں لگا دی گئی چاند کے صورت میں. کہاں پر؟ آسمانوں میں. تو جناب یہ یعنی بے شمار اللہ نے ایسے انعامات عطا فرمائے. وسخر لکم اللیل والنہار، رات کو مسخر کیا تمہارے لیے اور دن کو مسخر کیا. اب رہا یہاں یہ جو لذت ہے اس کے اندر لکم 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 کہنے میں آپ نے غور کیا، یعنی
ایک دو مرتبہ ہی کہنا کافی تھا. کتنی مرتبہ آپ نے سنا لکم کہ لکم لکم لکم؟ یہ ہمارے خلوق کو ہماری جھنجھوڑ رہی ہے بات. یہ ہمارے نفوس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا گیا. کیا جھنجھوڑنے کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہارے لیے. جس انگلش میں فار یو. کیوں کہ ایک لکم میں تم بیدار نہیں ہو تو دوسرے لکم میں تو بیدار ہو جاؤ. تیسرے لکم میں آخر کتنے لکم تم سے کہا جائے کہ تمہارے لیے مسخر کیا، یہ کام میں لگایا، کام میں لگا گیا. اب یہاں اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن، یہ نبی صرف ایک مخصوص پیریڈ کے لیے نہیں آئے، قیامت تک کے لیے آئے. آگے چل کر انسان اسی سورج کے پیچھے پڑ جائے گا کہ سورج کی تحقیق میں لگ جائے گا، سیارے کی تحقیق میں لگ جائے گا. یہی انسان چاند کی فکر میں لگ جائے گا، یہاں تک کہ چاند میں بھی داخل کرنے کی کوشش کرے گا. یہی انسان ناپنے لگے گا سورج کتنی دور ہے، چاند کتنی دور ہے، زمین کیسی ہے، انسان لگانے کی کوشش کرے گا. رات کی کیفیت معلوم کرنے لگا، یہاں تک کہ بے شمار سوالات کرے گا. یہ چاند کیوں ہے، یہ زمین کیوں ہے، پھر زمین گول کیوں ہے، پھر چاند قریب کیوں ہے، آسمان دور کیوں ہے، کیوں کیوں کیوں. اسی کیوں کی تحقیق میں آخر میں ایک علم وجود میں آ جائے گا جس کا نام سائنس ہے. کیوں کیوں ہزار صبح سے شام تک انسان صرف کیوں ہی سوال کرتے جائے گا. ایسے ہزاروں کیوں سوال کرے گا جو اس کے لیے آنے والی زندگی مفید نہیں ہوگا. نہ خبر میں کیوں کام آنے والا ہے، حشر میں کیوں کام آنے والا ہے. ہزاروں کیوں کے پیچھے پڑا ہے، لیکن ایک انسان خود اس کے اندر کیوں ہے اس سے غافل ہوگا. یہ بتانے کے لیے کہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی. یہ چاند تمہارے لیے، یہ زمین تمہارے لیے، یعنی یہ دن تمہارے لیے، یہ رات تمہارے لیے، یہ سمندر تمہارے لیے، یہ نہریں تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، یہ سب تمہارے لیے. اور تم کس کے لیے؟ آخر تم یہ کیوں سوال نہیں کرتے کہ انسان تو کیوں پیدا کیا گیا، یہ چاند کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ سوال تو ضرور ہو رہا ہے. یہ سورج کیوں پیدا کیا گیا، یہ آسمان کیوں پیدا کیا گیا، یہ زمین کیوں پیدا کی گئی، یہ نہریں کیوں پیدا کی گئی. کبھی تنہائی کے عالم میں اپنے ضمیر سے پوچھ، کبھی تنہائی کے عالم میں اپنے قلب سے پوچھ، اے انسان تو کیوں پیدا کیا. اگر ایک اس کیوں کا سوال اگر حل کر لیا تو تجھے دین و دنیا کا مقصد حاصل ہو جائے. اگر یہ اس کے اوپر غور کر لیا، اس کیوں سے تجھے ملنے والا نہیں، زیادہ تو محقق سمجھا جائے گا، تیری آخرت سنورنے والی نہیں، تیری قبر سنورنے والی نہیں. لیکن اس کیوں کے اندر تیری یعنی مطلب ہے کہ آخرت کی نجات ہے، تیری یعنی صلاح فلاح ہے. وہ کیوں کیا ہے کہ یہ اس بات کی تحقیق میں لگ جا کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا. اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہزاروں پریشانیوں کی ضرورت نہیں ہے. بے شمار یعنی سائنٹسٹ جیسے پریشان ہوئے، آپ کو در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کلام پاک ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا وہی اعلان کرتا ہے تمہیں کیوں پیدا کیا گیا. اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے پیدا نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کرے. یعنی تمہارے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. یعنی میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ساری کائنات کو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے پیدا کیا گیا. انسان کو کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ کی معرفت، اللہ کی یعنی مطلب عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اب غور کیجئے کہ یہ مسخر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا خادم ہے، جو خادم مسخر ہوتا ہے. مسخر یعنی مطلب کہ جس انگلش میں کہتے ہیں سبجوگیٹڈ مطلب جو تابع ہو، تو تابع بنایا ہے سب ساری چیزوں کو. تو مطلب یہ کہ یعنی اس کو اصل نہیں بنایا گیا، اصل انسان کو بنایا گیا. اندازہ لگائیے کہ اب یہ انسان کتنا نادان ہے، اپنے خادم کی تحقیق میں پڑا ہے. وہ سردار، وہ مالک کتنا برا سمجھا جائے گا جو خادم کی تحقیق میں ہے آقا ہو کر. تو چنانچہ کس کے پیچھے پڑا ہے، کس کی خدمت پہ لگا ہوا ہے؟ اپنے سرورز کی خدمت پہ لگا ہوا ہے، سرورز کی تحقیق میں لگا ہوا ہے. ارے اس کی تو شان یہ ہونا چاہیے کہ یعنی مطلب یہ کہ یہ جس کے لیے جو اس کے لیے پیدا کی گئے اس کے اندر کھو کر اپنی سارے کائنات کے خالق و مالک کو بھول گیا ہے کہ جس کی عنوان کیا ہے؟ اللہ. ان ساری آیاتوں کا عنوان کیا ہے؟ اللہ. اس کو بھول گیا ہے اور اپنے خادموں کے پیچھے پڑا ہے کہ خادموں کی تحقیق میں ہے، خادموں کی یعنی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ارے خادم کی معرفت حاصل مت کر، ساری کائنات کو جس نے بنایا، جو خادموں کو بنایا، اس خالق کی معرفت حاصل کر لے، تجھے زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا. کہ ان کی معرفت سے بڑھ کر اعلیٰ معرفت اللہ کی ہے جس کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے. اس کے ارشاد ہوتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اس نے تمہیں عطا فرمایا ہر وہ جو تم نے مانگا. اب رائے کہ ہر وہ جو تم نے مانگا، ہو سکتا ہے خیال آئے کہ مطلب یہ کہ ہم نے بہت سی چیزیں مانگا لیکن ہمیں نہیں دی گئی. پھر یہاں فرما رہا ہے کہ ہر وہ چیز تمہیں تو مانگا گیا. ایک تو معنی یہ بتایا گیا عربی زبان میں کل تو ایک تو پورے کے پورے مجموعے کو کہا جاتا ہے، دوسرا کل اس کو بھی کثرت کو بھی کہا جاتا ہے. جتنا تم نے مانگا بہت سا کثیر حصہ تمہیں دیا گیا، ایک معنی. دوسرا معنی یہ کہ مانگنے کے دو طریقے ہیں. ایک مانگنا زبان قال سے، جس کو زبان کہتے ہیں، اس سے مانگنا. ایک زبان حال سے. تو زبان حال سے تم نے جو مانگا تمہاری ضرورت کے مطابق، تمہیں چاند کی بھی ضرورت تھی، ہم نے دے دیا. تمہارے زبان حال کے مطابق سورج کی ضرورت تھی، دے دیا. تمہارے زبان حال کے مطابق یعنی ہر چیز جو زبان حال تمہارے ایک انسان کے زندہ ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ سب کچھ دے دیا گیا. یہ مطلب یہ کہ بے شمار چیزیں دے دی گئی. اس طرح ساری چیزیں جو ایک انسان کو زمین
زمین پر رہنے کے لیے ہر وہ چیز جو ضرورت تھی، آسمان ضروری تھا، زمین ضروری تھا، پانی ضروری تھا، سمندر ضروری تھا، نہریں ضروری تھی، ساری چیزیں دے دی گئی. یہ معنی ہوں گے زبان حال سے. زبان حال سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ ایک تو کھڑے کر مانگتا ہے کہ مجھے پیسے دو، ایک تو آپ کے دروازے پہ کھڑے ہوتا ہے کہ بال پرانگندہ ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتا، پھر بھی آپ نکال کے دیتے ہیں. مانگا تھا نہیں مانگا تھا، یعنی کس لیے دیا کہ زبان خاص سے تو نہیں مانگا تھا. زبان خاص سے اتنے مانگنے والے اتنے پریشان نہیں ہوتے جو زبان حال سے جو بتا رہا تھا کتنی ضرورت ہے. تو ہماری حالت بھی زبان حال کی ایسی ہی تھی، اللہ نے ہمارے لیے ایسی ایسی نعمت عطا فرمایا. تو جناب یہ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا. اور یہ کہ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ بھی دیا جو تم نے مانگا، وہ بھی دیا جو تم نے نہ مانگا، بلکہ تمہارے آنے سے پہلے دے دیا. چاند کو ہم نے نہیں مانگا، سورج کو ہم نے نہیں مانگا، پانی کو ہم نے نہیں مانگا، ہوا کو ہم نے نہیں مانگا، آسمان اور زمین کو نہیں مانگا، سمندر اور نہروں کو نہیں مانگا. کئی بے شمار نعمتیں جو ہم نے نہیں مانگا وہ دے دیا. یعنی جو مانگی ہوئی چیز کو بھی دیا، جو نہ مانگی ہوئی چیز کو دیا. اب کہا یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو مانگا نہیں دیا گیا وہ بھی نعمت ہے، وہ بھی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہارے کیوں کہ وہ دیا جاتا تو تمہیں زحمت ہوتی، تم نہیں سمجھتے. یہ بھی جو مانگنے کے باوجود بھی نہیں دیا جانا بھی رحمت ہے. آتاکم من کل ما سألتم وإن تعدوا نعمت اللہ، اگر تم شمار کرنا چاہو، عدد اسی سے گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها یعنی شمار کرنا، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. یہ عدد کا لفظ ہے، یہاں یعنی شمار کرنے کا لفظ ہے. کیا مطلب؟ یہ اشارہ کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی تعداد کو معلوم ہے، گنتی ہے 1 2 3 ہزار ارب کرب ورب. تو یہ اللہ کی نعمتیں ایسے ہیں تمہاری گنتیاں ختم ہو جائے گی کہ اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ کی نعمت اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ تعدو کا لفظ ہے. اگر تم کاؤنٹ کر، اف یو کاؤنٹ، اگر تم اللہ کی نعمت کو تعداد شمار کرنے لگو گے تو تم اس کا حصر نہیں کر سکتے ہو کہ پورے یعنی کہ پوری کی تعداد ختم ہو جائے گی. اتنی نعمتیں ہیں. کیونکہ یوں تو آسمان زمین ہر چیز نعمت ہے. نعمت یعنی خارجی ہے، نعمت داخلی ہے. خود یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اتنی نعمتیں ہیں انسان اس کی یعنی پوری تحقیق بھی نہیں کر سکتا. اور فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں یعنی خود غور کرو، یعنی غور نہیں کرتے کتنی نعمتیں ہیں. مثال کے طور پر زبان ہے، اب کتنی بولتے چلے جا رہے ہیں، کھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ایک زبان کبھی سوکھی نہیں ہو رہی. کیوں؟ مسلسل لعاب ہے، مسلسل نعمتوں کا ایک اتنی معمولی چیز دکھائی دے رہی ہے لیکن نعمتوں کا تسلسل کیسے جاری ہے مسلسل. ورنہ زبان سوکھ کر کاٹا ہو جاتی. اگر لعاب نہیں ہوتا تو مسلسل لعاب ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بعض وقت بیماری کے صورت میں ان کی زبان کا مزہ چلا جاتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے نعمت کیا ہے. لیکن ہمیں ہر آن ہر لمحہ صبح سے شام تک کتنی چیزیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کتنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری لذت کو محفوظ رکھا. کہ کبھی کسی کو نعمت کا بتانے کے لیے کبھی ایسی بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس کا بے شمار علاج کرانے کا جب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ زبان کے اندر ٹیسٹ کھا رہے ہیں کوئی ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے بیماری دے کر بتا دیا تاکہ نعمت کا شکر ادا کرے کہ زبان کا مزہ بگڑ جاتا. ان کہتا ہے میٹھا، ان کہتا ہے کڑوا. یعنی مطلب یہ کہتا ہے کڑوا، ارے بھائی میٹھا ہے نہیں کڑوا ہے. تو بتا دیا کہ اللہ نے کیسی نعمت عطا، لیکن ایک آزمائش کے لیے تھوڑی تاکہ نعمت کا احساس ہو، بیماری دیا کہ تاکہ معلوم ہو جائے. تو اب کتنی اللہ کی معمولی زبان کے اندر اتنی نعمتیں اللہ نے رکھ دی. اور یہاں تک کہ پھر ان نعمتوں کی تفصیل تو ایسی ہے کہ سائنٹسٹ بھی حیران ہے. تو سائنس تو بعد میں یعنی تحقیق کی، اللہ نے نعمتوں کا ذکر پہلے کر دیا کہ تمہارے اندر نعمتیں ہیں. تم غور کرو انسان کے طور پر انسان کے اندر یہ جو یعنی زبان پہ چیز ایک مثال کے لیے زبان بتا رہے گی، ورنہ بے شمار نعمتیں ہیں جو جس کو کہتے ہیں ٹیسٹ برڈس کہتے ہیں. ہر انسان کے اندر، بچے کے اندر بھی مثال کے طور پر تعداد تو ممکن ہے مجھے غلطی ہو کہ 30,000 جتنے بھی ہو 30,000 ملین 30,000 کی جو تعداد ہے ہر بچے کے اندر اتنے ہی ٹیسٹ برڈس ہوں گے. یعنی چھوٹے بچے کی زبان میں اتنی ہوں گے اور یعنی بڑے کی وہ ٹیسٹ برڈس جو ہے اس کے تار جو کہاں سے جا کے ملتے ہیں، دماغی یعنی دماغ سے جا کے ملتے ہیں. منہ پہ رکھتے ہی احساس ہو جاتا ہے میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے. ارے زبان یہ ٹکڑا ہے، اسے کیسے معلوم ہو رہا ہے میٹھا کھٹا ہے؟ مطلب غور کیجئے چمڑا ہے، لیکن آپ کو مطلب پتا چلا احساس کس کو ہوتا ہے؟ دماغ کو ہوتا ہے. تو وہ اس کے عصبی تار کا کیسا نہیں اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے. تو اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان کی جو آنکھ چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر انسان کی آنکھ میں اتنے ہی لائٹس ریسپٹرز جس کو کہا جاتا ہے، جتنے ملین ایک چھوٹے بچے کی آنکھ میں بڑے بچے کی آنکھ میں اتنے ہوں گے، اتنے ملین یعنی ریسپٹرز ہوتے ہیں اندر لگائیے. یہ اللہ کی اس طرح بے شمار سائنسی وہ ہے. پھر یعنی کئی ایسی نعمتیں ہیں جو اندر کا پتہ ہی نہیں. اب کھا لیا، ایک نعمت ہے. کھانے کے بعد اندر کی نعمتیں یعنی اس کے اندر جو جانے کے بعد جو مطلب ہے کہ معدہ جو گلاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ جو جگر خون بناتا ہے، پھر ردی چیزوں کو دوسری چیزیں بناتا ہے. پھر مثال کے جس کو جو رنگ دینا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دانتوں کو پیلا دے دیا، یعنی بالوں کو عجیب قسم کا رنگ دے دیا، ایک عجیب مسئلہ ہو جاتا تھا. ایسا نہیں ہے، جس کو جو رنگ دینا ہے وہ رنگ دیتا چلا جا رہا ہے. دانتوں کو جو رنگ دینا ہے وہ رنگ دیتا جا رہا ہے، بالوں کو جو رنگ دینا ہے وہ رنگ دیتا جا رہا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اب یہ جو آئی لیشز ہے یعنی دیکھنے میں ایک چھوٹی چیز، یہ بھی بڑی نعمت ہے. نہ معلوم اب ہم کو کبھی پتہ احساس نہیں چل رہا ہے. اگر بیماری کے طور پر کوئی انسان اگر مبتلا ہو جائے اسے پتہ چلے کہ اگر یہ نہیں ہوتی تو کئی کتنا کچرا وغیرہ یعنی مطلب ہے کہ یعنی
انسان اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کو ایک ایک چیز یعنی بے شمار ایسے انسان کے اندر نعمتوں کو رکھ دیا سر سے لے کر پاؤں تک، اس لیے انسان ہر آن اس کے جسم کا ہر بال بھی اگر مطلب ہے کہ یعنی اس کا شکر ادا کرے مرنے تک بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ تُحْصُوهَا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کیا ہے؟ ظالم ہے، حد سے گزرنے والا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. اور کفار ایک کافر ہے. کافر مانے ناشکر کے بھی ہے. کافر کے نعمتوں کے مقابلے میں جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ناشکر کے معنی آتے ہیں. ایمان کے مقابلے میں کافر و کفار آتا ہے تو ناشکر گزاری کہا جاتا ہے. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم ناشکری مت کرو. تم ناشکری مت کرو. یا کفر کے معنی ناشکری ہے. اس سے پہلے بتایا گیا کافر سے بڑھ کر کوئی ناشکر نہیں ہے. اللہ نے جس کے لیے بنایا یعنی جس کام کے لیے بنایا اس کے خلاف وہ کر رہا ہے، اس لیے اس سے بڑھ کر ناشکر گزاری نہیں ہے. اس لیے سب سے بڑا ناشکر گزار کافر کو قرار دیا گیا ہے. تب یہاں لظلوم کفار کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں جس چیز کے لیے بنائی اس چیز کے لیے اس میں خرچ نہ کرے، یہ اس کا ظلم ہے. اور یہ کہ جس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا چاہیے یا جس کے لیے عبادت کرنا چاہیے پیشانی کسی اور کے سامنے جھک رہی ہے، یقینی ظلم ہے. کفار ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں اس نے عطا کی ہے اس نعمتوں کو نعمت نہ مانے، اس کا شکر ادا نہ کرے. تو لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے انسان یعنی ظالم ہے، انسان ناشکرہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ 14 پارے میں سورہ یعنی نحل میں آئے گا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو تم شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وہاں کیوں فرمایا بخشنے والا مہربان ہے؟ بتایا گیا یہ کافروں کے بارے میں کہا گیا، کیوں کافروں کے مقابلے میں بتایا گیا کہ کافر ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. وہاں اہل ایمان کے بارے میں بتایا گیا ان اللہ لغفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پھر یہ غفور کیوں فرمایا، رحیم کیوں فرمایا؟ یعنی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. جب نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے کہ جو نعمت کو شکر کو ادا نہیں کیا تو کیا سمجھا جائے گا؟ قصوروار سمجھا جائے گا. ارے تم جتنا اپنی طاقت کے میں نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہم تمہارے اس شکر کو قبول کر لیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور جو اس کا اعتراف کرتا ہے اللہ میں تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، نہ صرف بخشتا ہے بلکہ انعاموں کی بارش کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کیا نہیں مطلب ہے کہ جو نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ ہے، یہ جو شکر ادا کرنا یہ بھی ایک ایسی نعمت ہے جو توفیق دیا اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. شکر ادا کرنا جو ایک ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے نعمتوں کی شکر سے عاجزی کا اظہار کرنا، عاجز ہونے کا، یہ بھی سب سے بڑا شکر ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے کہ اس کی نعمتیں کا شکر کرتے کرتے اپنی زبان سے یعنی زبان حال سے زبان خاص سے اس کی نعمتوں کے شکر سے عاجزی کا اظہار کرنا بھی اللہ کی کیا ہے، یہ سب سے بڑا شکر قرار دیا گیا. تو حقیقت میں کوئی بندہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تم اپنی طاقت کے مطابق تم کیا کرو، نہ شکر ادا کرو، میں بخشنے والا بھی ہوں اور میں رحم کرنے والا بھی ہوں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ ان الانسان لظلوم کفار. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آئندہ کیونکہ وہی قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام سے انشاءاللہ تعالی آئندہ تفسیر بیان کی جائے گی. کہ اور البتہ یہاں اہل معرفت نے بہت سی باتیں جیسے بعض وقت کلام اللہ کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے یہ بتایا. اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ تو ظاہر تو سبھی جانتے ہیں. باطن یہ بتایا گیا کہ جس طرح آسمان ہے، یہ آسمان جو ظاہری دکھائی دے رہا ہے، اسی طرح انوار ملکوت یعنی اللہ تعالیٰ کے عالم ارواح ملکوت سے اللہ تعالیٰ انوار نازل فرماتا ہے. انوار کہاں نازل فرماتا ہے؟ زمین کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ دل کو دیے گئی. دل کے اندر جب نازل ہوتے ہیں تو اس انوار کے پانی سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ مختلف قسم کی یقین کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ جب یہ پانی نازل ہوتا ہے تو کیا پیدا ہوتے ہیں؟ تو پھل پیدا ہوتے ہیں. جب یہ اللہ تعالیٰ کے انوار جب نازل ہوتے ہیں آسمان سے، آسمان ملکوت سے، کس پر؟ قلب پر، جو زمین کی طرح ہے اس پر نازل ہوتے ہیں تو اس کے اندر یقین کی کیفیات، اس کے اندر استقامت کی کیفیات، ان استقلال کی کیفیات جب پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد وسخر اللہ تعالیٰ مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتیوں کو. کس کشتی کو؟ کہ بتایا گیا شریعت کی کشتی کو، کیونکہ شریعت کے بغیر طریقت حاصل نہیں ہوتی. طریقت کا کیوں؟ تاکہ تمہاری کشتیاں اس طریقت کے سمندر میں آسانی سے چل سکے. کب شریعت کو تھامیں گے تو تمہاری کشتی چاہے کہاں چلے گی؟ طریقت میں. اگر شریعت نہیں رہے گی تو طریقت کی کشتی نہیں چل سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مسخر کیا کس کشتی کو؟ شریعت کی کشتی کو، تاکہ یعنی وہ طریقت کے سمندر میں چل سکے. اس کی مثال ایسی بتائی گئی کہ طریقت کیا ہے؟ طریقت حسن کا نام ہے، طریقت کمال کا نام ہے. تو اصل ہوگی تو کمال
ہوگا. تو بتایا گیا یہ بال کیا ہے؟ شریعت ہے. اور بال کے اندر مانگ نکالنا طریقت ہے. اگر بال ہوں گے تو مانگ نکالیں گے نا, جب بال ہی نہیں ہوں گے تو مانگ کیسے نکالی جائے گی؟ تو حسن کے لیے بال ہونا ضروری ہے. تو شریعت کی مثال بتائی گئی یہ بال, اور طریقت کی مثال بتائی گئی کہ اس کے اندر جو مطلب ہے کہ مانگ نکالی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کے بعد آگے چل کے بہت سی باتیں بتائی گئی کہ سورج کا ذکر کیا گیا, چاند کا ذکر کیا گیا. سورج کی مثال ایسے ہی تمہارے شمس کو مشخر کیا گیا. جب اللہ تعالیٰ کے بندہ ذکر میں مستغرق ہو جاتا ہے تو وہ حدیث جبرائیل مشہور ہے, ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی بات اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت حاصل نہ ہو, یہ تصور کرو کہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شمس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کی کیفیت کو اللہ نے مسخر کر دیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جب تمہارا دل اس کی عظمتوں سے معمور ہو جائے گا, یقین کے پھل اس میں پھوٹ پڑیں گے, تو کیا ہوگا؟ تمہیں مشاہدے کی دولت دی جائے گی. وہ انوار و تجلیات جو انسان مرنے کے بعد دیکھتا ہے اسی زندگی میں دیکھنے لگتا ہے. اس کے بعد قمر کی جو تشبیہ دی گئی مراقبے کی کیفیت پیدا ہوگی, تو مشاہدہ مراقبہ کی کیفیت پیدا ہوگی. یہ بھی بتایا گیا کہ تمہارے اندر شمس ایمان طلوع ہو جائے گا اور قمر ایمان طلوع ہو جائے گا. شمس طریقت و شریعت کے انوار سے تم مکمل طور پر تم اس میں غرق ہو جاؤ گے. اس کا لیل کہا گیا, نہار کہا گیا. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس انوار کی وجہ سے تمہاری جو بشریت جو رات کے مشابہ ہیں تو وہ بھی مسخر ہو جائے گی. بشریت پر تمہارا کنٹرول نہیں تھا, تمہاری نفس پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو دن کی مثال دی گئی, بتایا گیا کہ تمہاری روح ہے, جو تمہاری روح ہے اس کی مثال یہ دی گئی کہ تمہاری روح بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی جائے گی. اس طرح اس کے اندر بے شمار اسرار ان نعمتوں میں اللہ نے بیان فرمایا. زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں اپنے نعمتوں کو سمجھنے, اس کا شکر بجانے لانے کی توفیق عطا فرما. اپنی عظمتوں کو اللہ ہمارے قلب پہ پیوست فرما, اور ہمیں اپنے قلب کو نور معرفت سے منور فرما. ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے اتنے کی توفیق عطا فرما, اور ہماری باتوں کو خشوع و اخلاص عطا فرما, اور ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرما, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.